السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیوں اور بیماریوں کو دور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو نیک اولاد سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ اور آپ سب سے بے گزارش ہے، جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ سب بے اولادوں کے لیے نیک اولاد کی دعا ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ آج کا سبق ہم مسائل میں شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 16، 5 نمازیں، ٹھیک ہے۔ یہ 5 نمازیں کون کون سی 5 نمازیں اور ان میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کون سی سنت مؤکدہ ہے، کون سی سنت غیر مؤکدہ ہے، اس میں سب بتایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی نماز تو فجر کی ہوتی ہے، دوسری ظہر، تیسری عصر، چوتھی مغرب اور پانچویں عشاء کی نماز ہوتی ہے۔ رکعت کی تعداد، اب اس میں رکعت کتنی، کون سی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیا گیا ہے۔ یہ نماز کی کل رکعتیں ہیں، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے۔ ابھی میں بتاؤں گی کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کیا ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ فجر دیکھو، نماز فجر میں 4 کل رکعتیں ہوتی ہیں، فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، ظہر میں 12 رکعتیں ہوتی ہیں، عصر میں 8 رکعتیں ہوتی ہیں اور مغرب میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، عشاء میں 17 رکعتیں اور جمعے کی نماز میں 14 رکعتیں۔ اب دیکھیں یہ ہو گئی کل رکعتیں کتنی ہیں۔ اب ان میں سے سنت مؤکدہ یعنی جنہیں پڑھنا ضروری ہے، جنہیں چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ظہر میں یہ 4 شروع کی 4 سنتیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ عصر میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مغرب میں 7 رکعتیں، عشاء میں 17 رکعتیں اور جمعے میں 4 رکعت سنت مؤکدہ ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے۔ سنت غیر مؤکدہ ہوتے ہیں کہ جنہیں پڑھ لیا تو اس کا ثواب مل جائے گا اور اگر نہیں پڑھا تو اس کا گناہ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب سنت غیر مؤکدہ، اس میں فجر میں کوئی نہیں ہے، ظہر میں کوئی نہیں ہے، عصر میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جو شروع میں 4 سنتیں، جو اس میں 8 رکعتیں بتائی گئی تھیں، یہ 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں اور 4 رکعتیں فرض ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی اس میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، مغرب میں کوئی نہیں ہے، عشاء میں 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جنہیں پڑھ لو گے تو ثواب ملے گا اور نہیں پڑھو گے تو گناہ بھی نہیں ہوگا۔ اب رکعت فرض، فجر میں 2 فرض ہوتے ہیں، ظہر میں 4 فرض ہوتے ہیں، عصر میں 4 فرض ہوتے ہیں، مغرب میں 3 فرض ہوتے ہیں، عشاء میں 4 فرض ہوتے ہیں اور جمعے میں 2 فرض ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم صرف عشاء، عورتوں کی ویسے جمعے کی نماز ہوتی نہیں ہے، ہم صرف عشاء تک کا ہی پڑھ لیتے ہیں، باقی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی ایسا سخت منع نہیں ہے۔ اب سنت مؤکدہ، فجر میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، ظہر میں 2 سنت مؤکدہ ہیں جنہیں پڑھنا ضروری ہے، یعنی پہلے 4 سنت پڑھتے ہیں، پھر 4 فرض پڑھتے ہیں، پھر 2 سنت پڑھتے ہیں، تو یہ سنت مؤکدہ ہے جو پڑھنا ضروری ہے۔ عصر میں کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، مغرب میں 2 سنت مؤکدہ ہیں جو 3 فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، عشاء میں 4 سنت مؤکدہ ہیں، عشاء میں 2 سنت مؤکدہ ہیں جو 4 فرض کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ اب سنت غیر مؤکدہ، اس میں کوئی سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے۔ ان کے بعد نفل نمازیں کس میں، کون سے وقت میں کتنی پڑھی جاتی ہیں۔ فجر میں کوئی نفل نماز نہیں ہوتی، ظہر میں دو نفل ہوتے ہیں، ہم آخر میں 2 نفل پڑھتے ہیں نا، عصر میں 2 نفل ہوتے ہیں، عشاء میں 2 نفل ہوتے ہیں۔ اب واجب میں دیکھو، واجب میں صرف عشاء کی جو 3 وتر ہوتے ہیں وہ واجب ہیں، جنہیں پڑھنا لازمی ضروری ہے، جن کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اب نفل نمازیں، نفل عشاء میں آتا ہے، آخر میں ہم 3 وتر کے بعد جب 2 نفل پڑھتے ہیں، تو اس طرح 17 رکعتیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل، اس طرح عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ 3 فرض، 2 سنت اور 2 نفل، اس طرح مغرب کی پڑھی جاتی ہے، اور 4 سنت، 4 فرض، اس کے 4 سنت آپ عصر میں نہ بھی پڑھیں تو بھی چلے گا، اب لیکن آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانی ہیں تو آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر میں 4 سنت مؤکدہ ہیں جنہیں پڑھنا ضروری ہے، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ فجر میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 2 سنتیں
دو فرض جنہیں دونوں کو پڑھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں یہ ضروری بات آ گئی ہے، سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں، اس میں ہرگز کوتاہی نہ کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھے بتا دیا گیا ہے سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں. اب سبق نمبر 17 نماز کے شرائط. نماز کے باہر 7 فرائض ہیں جنہیں شرائط کہتے ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. ٹھیک ہے. یہ نماز پڑھنے کے لیے یہ چیزیں فرض ہیں. یہ 7 فرائض نماز کے پڑھنے کے، ان کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس چیز سے نماز نہیں ہوتی، یا بچے کا سوسو پاٹی دھونے سے نماز نہیں ہوتی، یا ایسے دودھ پلانے سے نماز نہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز نہیں ہوتی. ایسا کچھ نہیں ہے. اب دیکھیے صرف یہ 7 فرائض ہیں، انہیں اچھے سے یاد کریے، اور جو بھی آپ کے سامنے کوئی بدعت والی بات کرے تو آپ ان کو بتائیں کہ نہیں، نماز پڑھنے کے لیے صرف یہ 7 چیزیں فرض ہونا ضروری ہیں. نمبر 1 بدن کا پاک ہونا. نمبر 2 کپڑوں کا پاک ہونا. نمبر 3 جگہ کا پاک ہونا. نمبر 4 سطر کا چھپانا. چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ عورت کا پورا جسم سطر ہے. یعنی عورتیں بہت چھوٹے چھوٹے دوپٹہ پہن کر نمازیں پڑھ لیتی ہیں، کونی کونی تک کی ان کی آستینیں ہوتی ہیں، تو اس میں نماز نہیں ہوتی. پورا آپ کا صرف ہتھیلی، چہرہ، ہتھیلی اور قدم کے علاوہ کوئی پورا جسم سطر ہے. اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹے چھوٹے دوپٹے میں نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، وہ آپ کا ایک فرض چھوٹ جائے گا. نمبر 5 نماز کا وقت ہونا. نمبر 6 قبلے کی طرف رخ کرنا. نمبر 7 نیت کرنا. دیکھیے قبلے کا صحیح رخ سب سے زیادہ ضروری ہے، پتہ ہونا چاہیے. آج کل تو فون ایسی چیز آ گئی ہے کہ آپ سب جگہ قبلے کا رخ پتہ کر سکتے ہیں. یہ نہیں کہ آئی ڈی سے پڑھ لی کہ ہاں ادھر ہوگا، اس طرح نماز نہیں ہوگی. قبلے کا رخ ہونا ضروری ہے. نمبر 7 نیت کرنا. نماز میں نیت کرنا تو سب سے زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں آج کے سبق میں صرف اتنا ہی بتا رہی ہوں. آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہو، کچھ بھی پریشانی ہو، یا کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، اس نماز کے چارٹ میں سمجھ نہیں آیا تو آپ ضرور پوچھیں. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.